عمران صاحب، شہباز گل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، متنازع بیان تھا، اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے، جس طرح سے جو بھی صورتحال بنی، آپ کے خیال سے ان کا کیس کتنا سٹرونگ ہے، ان کا سیاسی سفر جو ہے کتنا مخدوش نظر آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، پاکستان میں سیاست کی اگر بات کریں نا تو اس میں کوئی چیز بھی کوئی جو ہے نا حرف آخر نہیں ہوتی۔ یہاں بہت سارے کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن میں پرٹیکولرلی شہباز گل کے ایک بیان پہ ضرور بات کروں گا کہ وہ شہباز گل صاحب نے جو بھی کہا ہے، میں تو سختی سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے اداروں کے بارے میں، خاص طور پہ عسکری اداروں کے بارے میں اس طرح کی بات کرے کہ جس سے معاملات خرابی کی طرف جائیں۔ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ شہباز گل صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انہیں اس طرح کی گفتگو سے پریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال بڑا اہم تھا جو آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سے متفق ہے، پی ٹی آئی نے یا انہیں تنہا چھوڑ دیا یا کیا ہے۔ تو اس وقت تک آپ دیکھیں کہ 2-3 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ نہ تو ان سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو آن کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں مختلف، وہ آگے یہ بات تو کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہو، ان سے زیادتی نہ ہو، انہوں نے جو کہا وہ، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں بطور پارٹی وہ کہا۔ ایون عمران خان صاحب نے بھی جو کل خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ طریقہ کار غلط ہے۔ آج ویسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بیان غلطی تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آج انہوں نے کہا، وہ بھی اس طرح سے نہیں کہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے چودھری پرویز لائی نے فوری طور پہ یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو ڈانٹا ہے اور سمجھایا، اور یہ پی ٹی آئی کو اعلان لا تعلقی اس سے کرنا چاہیے، تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ یا اس کو فوری طور پہ آن کر لیتے کہ نہیں جی ہماری تو پارٹی پالیسی یہ ہے، اور یا پھر اس کو ڈس آن کر دیتے۔ اس طرح آپ چیزیں لنگر آن کرتے ہیں یا اس طرح سے درمیان میں چھوڑتے ہیں تو اس کا اثر وہ نہیں ہوتا۔ جو آپ نے اس سے بات کی نا، میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے پارٹی کا کوئی ٹھوس موقف نہ لینے کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے پوزیشن اس کی کمزور ہوئی ہے پہلے سے۔ ٹھیک، الہانی صاحب، آپ کے خیال سے کیا شہباز گل صاحب کے ساتھ جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو اس پر کیا سٹینڈ لینا چاہیے پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا تھا بالکل غلط تھا، اور یس کارروائی ہونی چاہیے، بالکل سر، مگر کیا یہ پی ٹی آئی کا لائن ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا پارٹی لائن ہے؟ نو۔ کیا یہ عمران خان کا لائن ہے؟ سنا نہیں آپ نے عمران خان کیا کہا تھا؟ میں نے ان کانوں سے سنا تھا ٹی وی پہ۔ اس نے کہا تھا آئی ایم نتھنگ، آپ اگر مجھے آرمی کے مقابلے کرتے ہیں آئی کاؤنٹ فار نتھنگ۔ آرمی بہت بڑی چیز ہے، ملک کو آرمی کی ضرورت ہے، میری نہیں، آرمی کی۔ ایک پارٹی لیڈر ایسا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ پارٹی لائن نہیں ہے، اس کو ڈس اون کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ اچھا اور چاہتے ہو؟ اچھا تو پھر یہ بتاؤ، جو پہلے 12 جو لیڈنگ ممبرز آف دی نون ہیں، انہوں نے جو پبلک میٹنگز نے کہا ہے فوج کے بارے میں، اس لیڈرشپ کے بارے میں، فوج کی نام لے کے کہا ہے، کیا وہ انسلٹنگ نہیں تھا؟ کیا ہم سب بہرے تھے؟ ہم سنے نہیں تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مائی گاڈ، اس سے زیادہ انسلٹنگ کیا ہو سکتا ہے؟ آج تک وہ کھیل رہے ہیں، وہ جو اپرے تھے ہالز میں ہندوستان کے فوج میں کھلایا جا رہا تھا، کیا آپ نے اس کے ڈرائیور کو پکڑا؟ اس کی ڈرائیور کی بیوی کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کو بچے کو الگ کرنے کی کوشش کی، مارا اس کو، جیل میں اس کو پھینکا، اور بیوی کو کہا تم رہو گی جب تک وہ واپس نہیں آیا، جب تک پتہ نہیں وہ فون نہیں ملا۔ کیا آپ نے گل کو نہیں مارا ہے؟ گل تو کہتا ہے آ کے دیکھو میرے زخم، انہوں نے ابھی تک ایک میڈیکل ایگزامینیشن بھی نہیں کیا ہے، میرے بارے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور آخر اس نے میجسٹریٹ کو کہا کہ خدا کے لیے یہ پولیس کے حوالے میں مجھے نہ کریں، یہ تو دیکھ لیا آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ تو جج نے ایکسپٹ کیا اور کہا جس کو جیل بھیجو۔ وہ اڈیالہ جیل پتہ نہیں اب تک پہنچا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے کہنے کی بات ہے، لک ایٹ دا ریئیکشن، فرق دیکھیے۔ یہ بات ہوتی ہے انصاف کی، فرق دیکھیے۔
یہ کہتے ہیں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. ہلالی صاحب ارے یار بیک فٹ پہ ہے, الیکشن کر کے دیکھ لو نا کس فٹ پہ ہے وہ. ہلالی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فرق دیکھیے, فرق یہ دیکھیے کہ وہ جو لوگ کرتے تھے, ہم تو یہاں ہمیشہ ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ کسی کو بھی, وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. مجھے اور آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اینالسٹ بن کے تو اپنی فوج کو یہاں پہ بات کرنا شروع کر دیں. لیکن ایک اس میں بھی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو بیان, میرا خیال ہے شاید وہ نہیں سنا آپ نے, جو شہباز گل صاحب نے باتیں کی تھی, وہ تو باقاعدہ اکسا رہے تھے ہلالی صاحب. اس بات کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی, اس بات کو کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے کہا وہ کسی طور بھی تھی. ہاں جی, ہاں جی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, جسٹیفائی نہیں کرے, وہ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا, انہیں بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں صرف میں معاف کریے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میری ایک بات سنیں, یہ لڑکا ہے, کیا اہمیت, اس کی کیا گریویٹاس ہے پالیٹکس میں, کچھ نہیں. یہ چالاک ہے الفاظوں کے ساتھ, زیادہ آبجیکشنبل الفاظوں کے ساتھ چالاکی دکھاتا ہے. مگر دوسری طرف آپ دیکھیے, اسپیکر آف دا ہاؤس, اسپیکر آف دا ہاؤس خواجہ آصف جو آج کا ڈیفنس منسٹر, نواز شریف کو, مائی گاڈ, ان کے کیا کمپیریزن ہے. چھوڑیے, معاف کریے, یہ ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہوا ہے. ڈسکریمنیشن اس میں ہوئی ہے, ہلالی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو. لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب اس کو ضرور انہوں نے غلطی کہا ہے, اس سے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کا آج جو اسٹیٹمنٹ تھا اور جو اس سے پہلے پریس کانفرنس میں بھی تھا, عمران صاحب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک نیا پلان جو ہے وہ ترتیب دے لیا گیا ہے, جس میں ان کے مطابق ایک نئی ڈیل ہو رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ, اور اس ڈیل کے مطابق میاں صاحب کو اہل کر دیا جائے گا, انہیں نااہل, یا پھر ان کی نااہلی کی تلوار لٹکا کر انہیں بھی اہل کر دیا جائے گا. اب دیکھیں آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو, نئی ڈیل ہو رہی ہے. اب سن لیں, مجھے یہ تو نہیں پتا, کیونکہ مجھے عمران خان صاحب کی طرح نا غیب کے علم کا نہیں پتا. انہیں شاید غیب کا علم پتا ہو, لیکن وہ میرے سے قابل آدمی ہے, بہت قابل ہیں, بہت زیادہ انفارمڈ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ویل انفارمڈ ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ ضرور ہوگا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دو راستے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی نااہلی سے بچنے کے لیے واپس اسمبلیوں میں چلے جائیں, اور اسمبلیوں میں پھر وہ بھی نااہلی کی سزا ختم ہو جائے, یعنی امینڈمنٹ ایک ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ پلان ہو رہا ہو واقعی تیار کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں, جس طرح نواز شریف کو آؤٹ کیا, انہیں بھی آؤٹ کیا جائے, تاکہ ایک اور سٹرونگ میسج جائے کہ جو بھی بندہ, جو بھی بچہ ہماری بات نہیں مانے گا یا پوری طرح سے وہ نہیں کرے گا, اس کے لیے نااہلی کا راستہ بہرحال موجود ہے. تو یہ چیزیں ابھی نا بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے. جو آپ نے جس طرح پہلے کہا تھا نا, واقعی میں پھر دہراؤں گا کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی سنگین ہیں. اس وقت گرم نہیں, گرم تو ہماری سیاست ہر وقت رہتی ہے, لیکن یہاں پہ سنگین ہے. اور اگر اس وقت ہمارے سیاستدانوں نے عقل کے داہوں نہ لیے, اس وقت انہوں نے واقعی کام پوری طرح سے اپنے جو ہے نا ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ کو طے نہ واقعی کیا ڈیل ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت ٹیبل کے اوپر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت جو ہے نا, اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیل کی پوزیشن میں ہو. ہاں, اس وقت جو معاملہ ہے سرگرم, وہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ مقبول اس پاکستان میں لیڈر کون سا ہے؟ عمران خان. وہ ہے عمران خان. اچھا, اب عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے, جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ابھی الیکشن کروا لیں تو مقبولیت آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ہلالی صاحب نے کیا موجودہ حکومت کو اتنا بیوقوف سمجھا ہے کہ وہ ابھی الیکشن کرا لے؟ اسے نہیں پتا کہ اگر اس وقت الیکشن کروائیں گے تو ہمیں کم نقصان ہوگا یا زیادہ ہوگا. انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے, لہٰذا وہ تو اس وقت تک نہیں کریں گے. دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ یہ ہے کہ نومبر دسمبر تک یہ قیمتیں شاید $65 فی بیرل تک چلی جائیں. تو حکومت, موجودہ حکومت تو یہ چاہے گی نا کہ جتنا بھی کم ہو اس کو یہ کریں, اور روپیہ جو ہے ڈالر کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے تاکہ معاشی طور پہ معاملات کو سنبھلے, باہر سے بھی پیسے آ جائیں, عوام کو ریلیف دیں, کوئی جا کے اپنا پھر ہم الیکشن میں جائیں. کیمپین میں ہم تب جائیں الیکشن کی جب ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ ہو کہ ہم نے یہ کر لیا. عمران خان صاحب کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اینگری ینگ مین ہے اس وقت.
وہ حکومت سے نکلے ہوئے ہیں یا بقول ہلالی صاحب نکالے ہوئے ہیں. دونوں صورتوں میں اس وقت حکومت میں نہیں ہے. پنجاب میں کے پی میں ان کی حکومت ہے, گلگت میں ہے, کشمیر میں ہے. اب یہاں پنجاب میں وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں اور اپنے اور انہیں تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ جلد الیکشن ہو تاکہ ان کے لیے دوبارہ, کیونکہ انہیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اس وقت ہے. لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کیے بغیر عمران خان جلدی الیکشن کروا نہیں سکتے.